گوٹو انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں سر انجام دیں اور مدینہ میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو جامعات میں تبدیل کر دیا۔ یہاں پر انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم تعلیمی اور فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ منصور جو کہ عباسی حکمران تھے ان کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک طبیب کتاب ہندی منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ چنانچہ آپ بھی وہاں پر بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو منصور نے جواب میں کہا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ طبیب ہندی آپ سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم گرمی کا سردی اور سردی کا گرمی سے، رطوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں، اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام کار اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ طبیب نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو بیماری کا شکم پر گہرا اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا اسے اس چیز سے محروم نہ کرو۔ طبیب بولا، مگر یہ چیز تو طب کے خلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ تو اس پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ طبیب نے کہا، ضرور پوچھیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں ہے، اور پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہوتے؟ طبیب کچھ غور و فکر کے بعد بولا، نہیں جانتا۔ امام، اچھا پیشانی پر خطوط کیوں ہیں اور آنکھوں پر ابرو کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ طبیب، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام، اچھا یہ بتاؤ کہ آنکھیں بادام کی شکل میں کیوں بنائی گئی ہیں اور ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں رکھی گئی ہے؟ طبیب، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں اور ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے گئے ہیں؟ طبیب، جی مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ امام، مرد کے چہرے پر داڑھی کیوں ہے اور ہتھیلی اور تلیوں میں بال کیوں موجود نہیں؟ طبیب، مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ امام نے پھر پوچھا، ناخن اور بال بے جان کیوں ہوتے ہیں اور دل صنوبری کی شکل جیسا کیوں ہوتا ہے؟ طبیب، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ کے حکم سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ طبیب نے کہا، جی فرمائیے، میں بھی اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غور سے سنیں۔ انسان کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے بنائے گئے کہ اگر کسی ایک حصے میں درد ہو تو اس کی وجہ سے باقی جوڑوں کو اثر نہ ہو۔ سر پر بال اس لیے اگائے گئے تاکہ دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں۔ نیز سردی یا گرمی کے لحاظ سے بال سر کا لباس بن جائیں۔ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے تاکہ پسینہ وغیرہ آنکھوں میں نہ جا سکے۔ آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ ضرورت کے مطابق نور آنکھوں تک پہنچ سکے۔ دیکھو جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو انسان اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی تاکہ روشنی کو برابر حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ برابر مقدار میں روشنی دونوں آنکھوں تک پہنچ سکے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو ہوا کے ذریعے دماغ تک پہنچ جائے۔ داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکے، اور داڑھوں کو چوڑی چپٹی اس لیے بنایا تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ چھونے کے حصہ ہی کام انجام دے سکے۔ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ ان کے کاٹنے سے تکلیف نہ ہو۔ دل کو صنوبری شکل کا اس لیے بنایا تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر
ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ پھیپھڑوں کو 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد اس طبیب نے بڑے احترام کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ انسان کے جسم کی بناوٹ کی کچھ وضاحت فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں کتنی ہڈیاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 260 حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں: سر، گردن، 2 بازو، 2 کلائیاں، 2 ران، 2 پنڈلیاں اور 2 پہلو، اور 360 رگیں ہیں، اور ہر ہاتھ میں 41 ہڈیاں ہیں، اور ہر پیر میں 43 ہڈیاں پیدا کی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں 18 ٹکڑے ہیں، گردن میں 8، سر میں 36 اور منہ میں 32 دانت ہیں۔ ناظرین کرام، اس زمانے میں جو ترکیب انسان کی ہڈیوں کو شمار کرنے کے لیے استعمال کی گئی وہ جدید سائنس کے اعداد و شمار پر پورا اترتی ہے، اور اللہ پاک کی حکمت پر ذرا غور کریں کہ اس نے ہر اعضاء کو کس قدر صحیح مقام پر رکھا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا اور مہربان ہے۔ بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ گو ٹو انفو کے معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی معلوماتی چیزیں تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس نالج کو ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔